اب دوسری طرف سے زندگی گزارنے کو اصولوں میں سے حضور مکرم نے سلمان فارسی کو نصیحت کر دی، سلمان محمدی کا امام نے ایک بات ارشاد فرمائی. اس حدیث کی خاص بات مجھے یہ لگتی ہے کہ حضرت سلمان کتنے قریب تھے رسول اللہ کے کہ کہتے ہیں اوسانی خلیلی، میرے دوست رسول اللہ نے. اللہ کے خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ کے خلیل ہے سلمان محمدی. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا. اور سات باتوں کی نصیحت ہے، میں بالکل سیلف ایکسپلینیٹری خالی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مفید ہے. بالخصوص دیکھیے گا، ان انظر الی من ہوا دونی. حضور نے مجھے ایک بات کی نصیحت کی، اور سلمان یہ کہتے ہیں کہ لا ادعوہن علی کل حال، میں نے ان ساتوں باتوں کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا اپنی زندگی سے، ہمیشہ اس کو اپنا کے رکھا. پہلی بات یہ کہ حضور نے کہا کہ دیکھو ہمیشہ دنیا کے معاملات میں اس سے کہ جو تم سے کمتر ہے. فرمایا ابو ہاشم جعفری آئے تھے 10ویں امام کے پاس، چونکہ قید ہو چکے تھے، گھر میں فاقے بھی ہو گئے تھے، تو پھر آئے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور آ کے ارادہ یہ تھا کہ میں امام کی خدمت میں کہوں گا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں اتنی مشکلات و مصائب میں، تو اگر ہمارے لیے ایسا ہے تو پھر کیوں مثلا آپ کی محبت کا کیا فائدہ ہوا. تو امام کے پاس آیا، بڑے اچھے صحابی امام کے، آ کے بیٹھ گئے امام کے پاس، بولنے کی جرت نہیں کر سکے. تو امام تو جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، تو امام نے خود ہی کہا کہ ابو ہاشم تم شکایت کرنے آئے ہو میرے پاس، پہلے یہ بتلاؤ کہ جو اللہ نے نعمتیں دی اس کا شکر ادا کیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے پہلے اس کا شکر ادا کیا ہے. کمالا نہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی. امام نے کہا اللہ نے تمہیں کم سے کم 3 نعمتیں دی ہیں، اور یہ آپ کو بھی دی ہیں انشاءاللہ. پہلا فرمایا اللہ نے تمہیں ہیلتھ سلامتی. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ ہیلتھ نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ملینز خرچ کرنے کے بعد وہ ایک چاہتے ہوں گے کہ سکون کی نیند لیں. ایک عالم دین ایک جگہ بیان کر رہے تھے کہ میں کسی مومن کے گھر گیا تھا، مجلس پڑھنے گیا تھا، تو میں کسی مومن کے گھر پہ تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ واش روم آپ کا یوز کر سکتا ہوں. تو میں گیا، ظاہر ہے کہ 2-3 منٹ بعد وضو کر کے میں آیا، تو مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ جو 2-3 منٹ میں رفع حاجت سے فارغ ہو کے واپس آ گئے ہیں، مجھے ہفتے میں 10 گھنٹے لگتے ہیں اس کے لیے ڈائلسس پر ہوں میں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں سوچتے ہی نہیں ہیں، اس کے بعد سوچتے ہی نہیں. تو امام نے ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کیا. کہ مولا کون سی نعمت کا؟ پہلی سلامتی ہیلتھ، دوسرا فیتھ ایمان، ہر ایک کو تو نعمت نہیں ملی ہوئی، اور تیسرا فرمایا امام نے قناعت، کنٹینمنٹ. قناعت نہیں ہے تو کچھ بھی مل جائے گا راضی نہیں ہوگا انسان. واضح سبحان اللہ. آیت اللہ گل پائگانی کے لیے بھی معروف ہے کہ زندگی کے آخر میں جب وہ مریض تھے تو ان کی جو عیادت کرنے لوگ جاتے تھے تو ہر ایک یہ کہتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو کسی نے بالآخر سے پوچھ لیا کہ آپ اتنے مریض ہیں، اس میں الحمدللہ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو مریضی ہے نا، یہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر رہا ہے یا میرے درجات کو بڑھا رہا ہے. دونوں ہی پر اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ اس بات پر کہ میرے گناہ معاف کر رہا ہے، الحمدللہ اس بات پر کہ میرے درجات کو بڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات اور بھیجیے گا. محمد و آل محمد. کبھی کبھی بڑے انگریٹفل ہوتے ہیں، بالخصوص ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں بڑا خیال کرنا پڑے گا کہ کتنا ہی مل جائے ان کو آخر میں مثلا ایک شکایت ہی رہتی. تو یہ احساس دل میں رکھنا اور انہیں احساس دلوانا کہ آپ ایمانی اعتبار سے چھوڑ دیں، آپ مادی اعتبار سے بھی دنیا کے 95% لوگوں سے بہتر زندگی گزار، یعنی دنیا کے معیار کے حساب سے بھی 95% لوگوں سے بہتر زندگی گزارے ہیں تقریباً. مجھے آپ بتلائیے گا کربلا میں ظاہری سطح پر آپ دیکھیں تو کون سی امید ہے جو باقی رہ گئی ہے کربلا میں؟ جیسے ہم کہنا کہ ایک امید کی کرن، ایک جھلک. کچھ بھی نہیں، پانی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، دشمنوں کا محاصرہ ہے، بیویاں اسیر ہونے کے قریب ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، شمشیریں لے کر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے خون کے پیاسے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جس سے ہم کہیں یہ امید ہے اس سے کوئی. اور ابا عبداللہ علیہ السلام کہیں الحمدللہ علی انت رجائی و ثقتی، اے پروردگار حمد ہے تیری بات پر، تو ہی میری امید ہے اور تجھی پر میرا آسرا ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمایا کہ ما رأیت اللہ جمیلا، کہ میں نے حسن و خوبی کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں. کین یو امیجن؟ تو یہ پینیکل ہے ہمارے پاس، ایک پرائم ایگزامپل ہے. حضور مکرم نے کیا فرمایا؟ سلمان میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں زندگی آسانی سے گزرے گی، تم ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. میرے الفاظ ہیں مفہوم کو میں سمجھانے کے لیے. تم دیکھو تم سے جو کمتر ہے انہیں. اللہ تعالیٰ غزہ کے بچوں، مومنین کی اور مسلمانوں کی اور عورتوں کی وہاں پر اور تمام مظلومین کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. اس موقع پر ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا. محمد علی محمد. اچھا، خدا کی حمد و ثنا میں ہم ایک جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھا ہے، فقرہ ہے، قرآن کی آیت ہے. الحمدللہ علی کل حال، یہ حضور مکرم بار بار کہتے ہیں ہر حالت میں اللہ کی حمد ہے. ایک فقرہ ایسا ہے کہ جس کے اجر کو لکھنے سے ملائکہ عاجز ہیں. الحمدللہ کما ہوا اہل، حمد پروردگار کی ویسی کہ جس کا وہ اہل. ملائکہ کہتے ہیں پروردگار اس کے ثواب کو لکھنے سے عاجز ہے. اللہ کہتا ہے یہی حمد لکھ دو اس کی، قیامت میں وہ اجر دوں گا جس کا میں اہل.
اس کی مثال ایسی ہے، ایک ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا، مثلا اس کی فیس ہے $10,000، ٹھیک ہے آپ نے دے دیا، نہیں بھائی اس سے بھی زیادہ ہے 100,000، اوکے وہ بھی دے دی۔ اگر آپ اسے کوئی ایسا گفٹ دینا چاہیں، آپ سے کہیں کہ جو آپ کی پوری لائف کی ورتھ ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو وہ کچھ بنے گا؟ کہے گا یار میری زندگی کے برابر کیا ہو سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ویسا ہی ہے، حمد پروردگار کی ویسی کہ جس کا وہ اہل ہے۔ اب کون جانتا ہے کہ کس حمد کا وہ اہل ہے؟ تو اس کا ثواب لکھنے سے واجب ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، میں اگلی بات کر کے ایک فہرست آپ کو سنا دوں۔ پھر حضور مکرم نے سلمان سے نصیحت کی کہ سلمان ہمیشہ دیکھو فقراء سے محبت کرنا، ان سے دور نہیں رہنا، آپ کسی بھی اسٹیٹس پہ پہنچ۔ حضرت سلیمان اپنی تمام تر حکومت و مملکت کے بعد ان کے لیے سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر رات فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ حضور مکرم ایک مرتبہ موجود تھے مسجد میں، سلمان، بلال، مقداد، سہیب ان کے ساتھ، اچھا ہر ایک الگ الگ کنٹری سے، سلمان ایران سے ہیں، سہیب روم سے ہیں، بلال حبش سے ہیں، غریب فقیر لوگ۔ ایک مغرور عرب داخل ہوا مسجد، کہو علیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسے ساتھ لے کے بیٹھے ہو، ہٹاؤ ان کو، ہم آپ بیٹھے ہیں، ہم اسٹیٹس والے کن کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نازل کی کہ اللہ اکبر، اللہ نے یہ فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے رسول آپ انہی کے ساتھ بیٹھیے کہ جنہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے صبح بھی اور شام بھی، انہی کے ساتھ صبر کیجئے۔ حضور مکرم نے سجدہ کیا شکر کا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کو حکم دیا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو حکم نہیں دیا۔ پھر فرمایا حضور نے کہ سلمان مجھے تیسری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ حق کہنا چاہے کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، میں اس کو بس پڑھ دیتا ہوں، تشریح کا موقع نہیں رہا۔ صلہ رحمی کرنا چاہے کوئی تم سے منہ موڑے، تمہارا عزیز تم سے منہ موڑے، تم صلہ رحمی کرنا۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وَلَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، جب تک ممکن ہو کسی سے مانگنا نہیں، کم میں گزارا کر لینا، مانگنا نہیں۔ اور پھر ایک وہ بات کہ جو انشاءاللہ آسان ہے کہ حضور نے مجھے نصیحت کی کہ اکثر یہ کہتے رہو، یہ ذکر آپ کو یاد ہے، میں شروع کروں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اے سلمان یہ کہتے رہنا، یعنی یہ کہ ہر طاقت ہر قوت اللہ ہی کی جانب سے، ہوتا وہ یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی۔